بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی معلومات۔ داؤد علیہ السلام نے فلسطین، اورگان اور مواب اور ارمن وغیرہ بہت سے ملک فتح کیے۔ مصر تک اور ادھر دمشق تک ملک کو وسعت دی۔ ان کی حیات میں ان کے بیٹے ابشالوم نے ان پر بغاوت کی، مگر وہ ناکام رہا۔ انہوں نے اپنی حیات میں شہر یروشلم میں ایک خدا تعالیٰ کے لیے مسجد یعنی بیت المقدس بنانے کی تیاری کی، مگر اتمام نہ ہو سکا۔ آخر 60 برس کی عمر میں 535 میں وفات پائی اور ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے، اور 7 برس تک اپنے باپ کی وصیت بموجب بیت المقدس کی تعمیر میں لاکھوں روپے صرف کر کے اس کو نہایت شان و شوقت سے تیار کیا۔ اس مسجد کا طول 60 گز، عرض 20 گز اور بلندی 30 گز تھی، اور اسی کو اہل کتاب ہیکل کہتے ہیں۔ نیز سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ مسجد اس جگہ کا نام ہے جو وہ عمارات کے گر جانے یا بدل جانے سے نہیں بدلتی، گو وہ خاص ہیکل منہدم تھی، مگر اس کے آس پاس عیسائیوں نے مکانات تعمیر کر رکھے تھے جن کو خود عیسائی اور عوام ہیکل اور بیت المقدس ہی کہتے تھے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یأتیکم التابوت۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں برکات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہم السلام کے بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتوں بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ نیز سورہ سبا کی تفسیر میں فرماتے ہیں: بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمولات کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تفسیر قرطبی کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔
بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے، اور تابوت کا لوٹانا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کافر بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی مدد لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں و عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وجہ کی تعمیر مراد نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن رحمہ اللہ میں متعلقہ مباحث دیکھ لیجیے۔ یہودیوں کے ہاں بھی اہمیت اسی لحاظ سے ہے کہ وہ بھی ان انبیاء کے ماننے والے ہیں، لہذا یہ مقدسات ہیں جن پر قبضہ کرنے کا وہ خواب دیکھتے ہیں۔ تاہم یہود اپنی عادت کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احکام میں تبدیلی و تحریف کی، یہاں بھی کچھ من گھڑت نظریات اور باتیں پھیلا دی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ان کی حیثیت توہمات اور شیطانی دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید نے کر دی ہے اور سابقہ سطور میں مذکور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تم نے پھر موبائل لی؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.